یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر ہر دور کے معاشرے کے مطابق رہنمائی فرمائی ہے۔ ورنہ اتنی چھوٹی سی کتاب، دنیا کی کتابیں ہیں کہ ان کا ایک ایک چیپٹر اس سے بڑا ہوتا ہے، اور یہ کمال رب کا معجزہ ہے کہ چھوٹی سی کتاب میں اول تا آخر ہر انسان کے لیے بہترین رہنمائی فرما دی۔ کسی دور میں ہو، کسی ماحول میں ہو، کسی علاقے میں ہو، کسی عمر کا ہو، دنیا میں کوئی زبان بولتا ہو، اس کا رنگ کوئی ہو، اس کی برادری کوئی ہو، اس کا خطہ کوئی ہو، وہاں پر کیفیت جیسی بھی ہو، اللہ رب العالمین کے قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہاں پر لگے گا یہ قرآن ہے ہی اس کے لیے، اور جب بھی پڑھے گا یوں لگے گا ابھی نازل ہو رہا ہے، یہ تو آج کے اس معاشرے کے مطابق ہے۔ اس میں کبھی نہیں محسوس ہو سکتا کہ یہ تو پرانی کتاب ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ میں نے تمہیں دی ہیں، اب تمہارا جو کام ہے نا وہ کیا ہے؟ جو ہمارا آج کا اس وقت معاشرہ ہے، جو جس سے بیٹھیں گے کوئی بات کریں گے وہ اپنے دکھڑے بیان کرے گا حالات کے حوالے سے۔ اچھا، اب ان حالات کے اندر جب یہ لوگ پریشان ہیں، مایوس ہیں، بد دل ہیں، ڈی مورال ہو چکے ہیں، تو کیا اس وقت ہمیں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور ایسے حالات و واقعات پہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جی ممبر کے اوپر تو ہمیں وہی نبی علیہ السلام کے دور کے واقعات بیان کر کے یا پہلے نبیوں رسولوں کے اور امتوں کے واقعات بیان کر کے بس یہیں پہ اپنا خطبہ ختم کر دینا چاہیے، یا کہ اس قرآن کے مطابق موجودہ حالات کے اندر ہماری تربیت کیا ہے، ہماری رہنمائی کیا ہے، ہم نے کس انداز سے آگے بڑھنا ہے، ہم نے مشکلات سے کس طرح سے نکلنا ہے، کیسے ان فتنوں پر قابو پانا ہے، اپنے امام کو کیسے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو کیسے ہم نے کور کرنا ہے، کیسے ان کو مایوسی سے بچا کے اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اگر یہ بات کریں گے تو ہم کہیں گے یہ تو سیاست کی باتیں ہو گئی ہیں، یہ تو سیاسی باتیں ہیں، حالات حاضرہ کی جو باتیں ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن حالات حاضرہ کی اصلاح کے لیے ہے، یا تو پھر ان لوگوں کی طرح مان لینا جو اس کے وہ تعویذ بنا کے تو گلے میں لٹکاتے ہیں بھی اسی لیے تھا یہ، یا اس کو اچھے سے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھ دیں کہ جی اس کو بس نہ بلند مقام پہ رکھ دو، کھولنا نہیں اس کو۔ تو یا کبھی کبھار کوئی حلف لینا دینا پڑ جائے تو اس کے لاؤ جی قرآن لاؤ جی قسم دو جی۔ یہ سارے کام جو ہمارے معاشرے میں ہیں یہ نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے، جن پر قرآن نازل ہوا، جنہوں نے قرآن امت کو سکھایا، انہوں نے نہیں کیا یہ۔ جائیں دنیا میں ثابت کریں بھی کبھی نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو کہا بھی اس قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم دو، ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں اور بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم نے قرآن پر حلف دیا اور قسم دی ہے۔ جس بندے کو رب کی ذات پر یقین نہیں ہے، ایک قرآن کیا اس کو 1000 قرآن پکڑا لو پکڑ لے گا۔ قرآن آیا تھا سمجھنے کے لیے، بگڑے ہوئے حالات کی اصلاح کے لیے، اور جو معاملات خراب ہو چکے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، جو لوگ بد دل ہو چکے ہیں ان کو کھڑا کر کے اپنے اس معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے قرآن کریم آج بھی اسی مقصد کے لیے ہے۔ اس پر عمل کیا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کو سکھایا جائے اور پھر دنیا کی اصلاح کی جائے۔ جب اس قرآن کو اس انداز سے ہم دیکھیں گے تو پھر یہ ہمارے سامنے جو بڑے فتنے نظر آ رہے ہیں مہنگائی کے، بڑے آسانی کے ساتھ یہ حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، جو میں نے خطبہ کے اندر آیات پڑھی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
اور رشتہ دار کو اس کا حق دے، اور مسکین کو اور مسافر کو، اور بے جا خرچ مت کر۔ وہ جو بات ہماری پچھلے جمعے میں چلتی آ رہی ہے، ہر بندہ اپنے رشتہ دار کو دیکھے کہ میرا فلاں رشتہ دار جو ہے اس وقت بیچارہ وہ کمزور ہے، بیماری کا شکار ہے، مہنگائی کا شکار ہے، حالات کی کسی چکی کے اندر وہ پس رہا ہے، وہ اس پر فرض ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا، روزے رکھنے والا، وہ زکوٰۃ دینے والا، اس پر یہ فرض ہے، اس کا احسان نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتا، ان کو کرائسس میں سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ بندہ مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آ گیا، صحابی تھے وہ بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کے فرمان کے مطابق میں اپنے رشتہ داروں سے بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ جو ہے نا، وہ ہر الٹ کام کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ شفقت کرتا ہوں، وہ جہالت کرتے ہیں۔ کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی اعتراض، کبھی کہیں پہ پراپیگنڈا، کبھی کچھ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو صلہ رحمی ہے نا، یہ یہی تو ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق بنا کے چل رہا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ تو کمال ہی کوئی نہیں۔ کمال یہ ہے کہ وہ بندہ باوجود اس کے کہ تم اس پر احسان کرتے ہو، اس کے خیر خواہ ہو، اس کے محب ہو، اس کو بچانا چاہتے ہو، اس کو سنبھالنا چاہتے ہو، اس کی خیر خواہی کر رہے ہو، اور وہ بندہ مسلسل تمہیں ڈنگ مار رہا ہے اپنی زبان سے، اپنی کردار سے، اپنے معاملات سے، اس کے باوجود تمہارا ثابت قدم رہنا اور اس کی مدد کرنا اللہ کا حکم سمجھ کے، یہ صلہ رحمی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی؟ تو یہ ایک دفعہ تھوڑا سا کر کے دکھائے، ہم پھر کہتے ہیں اچھا۔ یہ ہے قرآن۔